کسی نے بالکل سچ کہا ہے، رشتوں کی دنیا بھی قدرت کی رنگوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہے۔ جس طرح ساحل پر ہر لہر مختلف ہوتی ہے، ویسے ہی زندگی میں ہر رشتے کا اپنا ایک الگ احساس ہوتا ہے۔ کچھ خاص رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خون کے تعلق سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور ہماری خاموشی سمجھ لیتے ہیں اور مشکل وقت میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی ہی ہمیں محفوظ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ آج میرے گھر آئی ہے میری دیورانی اور بچے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص اور مصروف کرنے والی ہے۔ ویڈیو کا آغاز ایک ایسی چیز سے کر رہی ہوں جو میں نے بہت پیار سے اپنی دیورانی کے لیے تیار کی، اور صرف یہی نہیں، آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گی اپنے کزن برادر کی دکان پر، جہاں کچھ خاص لمحات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں خوبصورت سفر پر، جہاں رشتے ہیں، محبت اور ڈھیر ساری باتیں۔ دیورانی کے آنے کی خوشی میں کچن میں وقت لگانا اور ان کی پسند کا خیال رکھنا درمیانی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ گرما گرم بریانی کی خوشبو اور دسترخوان پر بیٹھ کر کی جانے والی باتیں رشتوں میں مٹھاس بھر دیتی ہے۔ جب شوق سے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائے گی اور تعریف کرے گی تو آپ کی ساری تھکن پل بھر میں بدل جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے زیادہ ویڈیو شوٹ نہ کر سکی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ویڈیو یا تصویر سے زیادہ اہم وہ حقیقی لمحات ہیں جو ہم نے اپنی دیورانی اور بچوں کے ساتھ جیے۔ موبائل سے دور رہ کر اپنوں کو وقت دینا ہی سچی محبت ہے۔ جو لمحات ساتھ گزارے، بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کی، بریانی کھائی، یہ وقت ہمیشہ یاد رہتا ہے، چاہے اس کی ویڈیو بنی ہو یا نہ ہو۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کوئی مہمان آ جائے تو الگ سے ویڈیو شوٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، اگر آپ بھی یوٹیوبر ہیں تو ہماری یہی مصروفیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک بہترین میزبان اور محبت کرنے والی بھابھی ہے، جس نے سوشل میڈیا سے زیادہ اپنوں کے آرام کو فوقیت دی۔ سچ ہے نا یہ بات؟ اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ اتنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ ٹیسٹی بنا تھا تو وہ تھا چکن فرائی۔ بہت ہی پسند آیا سب کو، کرنچی کرنچی سا میرا ہاتھ سے جو بنا تھا چکن فرائی، وہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو مہمانوں کو رخصت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ میرے کزن برادرز کے ہوٹل چلی گئی۔ ہوٹل کے گرم ماحول میں نئے نئے اسٹائل کی ڈشز بنانا صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے خوابوں کی آبیاری ہے۔ ایک مرد اصل خوبصورتی اس کے ہاتھوں کے چھالوں اور ماتھے کے پسینے میں چھپی ہوتی ہے جو اپنے پیاروں کے لیے بہاتا ہے۔ اکثر مرد اپنی تھکن اور مشکلات کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ایک مسکراہٹ کے ساتھ گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ اپنے خاندان کو وہ خوشی اور تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کزن بھائی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر یہ احساس پختہ ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا ایک عبادت ہے۔ ان کی بنائی ہوئی ہر نئی ڈشز ان کی تخلیقی صلاحیت اور اپنے کام سے لگن کا ثبوت ہے۔ جب ہم کسی کی محنت کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے احترام بڑھ جاتا ہے۔ ان کے بنائے کھانوں کو میں نے کھایا اور پیک بھی کیا گھر کے لیے، پیسہ دے کر، فری میں نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی کی دکان پر گئی تھی تو فری میں لے کے آ گئی۔ واقعی بہت ہی ٹیسٹی تھا۔ یہ دن یقیناً میرے لیے رشتوں کی اہمیت کی قدر اور خوشیوں کے مختلف رنگوں کو سمجھنے کا ذریعہ بنا۔ ایک مرد صبح سے شام تک صرف اسی لیے تیاری کرتا ہے تاکہ جب گھر لوٹے تو اس کے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور گھر میں سکون ہو۔ اسی کی محبت اس وقت سفل ہوتی ہے جب وہ دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ جہاں ہم شام کو آرام کا سوچتے ہیں، وہاں ایک محنت کش مرد کے لیے کام کا اصل وقت شروع ہوتا ہے۔ اپنی نیند، آرام اور ذاتی خوشیوں کو رزق حلال کی خاطر پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ محنت ثابت کرتی ہے کہ ایک مرد اپنے خاندان کے لیے وہ سایہ دار درخت ہے جو خود تپتی دھوپ اور کچن کی گرمی سہتا ہے تاکہ اس کے پیارے سکھ کا سانس لے سکے۔
اب کسٹمر آنا شروع ہوں گے۔ یہ امید اور ذمہ داری کا وہ بوجھ جو اسے تھکنے نہیں دیتا۔ اس کی اصل کمائی صرف پیسے نہیں بلکہ دعائیں ہیں جو اسے محنت کرتے دیکھ کر اس کے اپنوں کے دل سے نکلتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی محنت سے ہی معاشرے اور خاندان مضبوط ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے ایک ایک چیز کو نفاست سے ترتیب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کو صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر رہے تھے۔ جب کام میں خلوص شامل ہو تو انسان تھکن کے باوجود ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارا ان کی اسی نفاست کو دیکھ کر متاثر ہونا رشتوں میں عزت اور محبت کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی محنت پر، کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اس بندھن میں برکت اور محبت کی مٹھاس ضرور بڑھ جاتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک ان کے ہوٹل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے ہاتھ کے ذائقے کو شہر بھر میں مشہور کرے اور ان کی محبت کا بہترین صلہ دے۔ آپ سب بھی دعا کریں ان کا کاروبار خوب گرو کریں اور ان کے دسترخوان میں برکت ہو، وہ اپنے بچوں اور خاندان کی تمام خوشیاں پوری کرنے میں کامیاب رہے، آمین۔ ماشاء اللہ اپنے گھر آ کر بھی اس خوبصورت دن کا جشن جاری رکھا۔ ہوٹل کا گرما گرم شورما، گھر کی بنی ہوئی ٹھنڈائی اور ساتھ میں خستہ پکوڑے، یہ تو ایک مکمل اور لاجواب دعوت بن گئی۔ ایک طرف کزن کے ہاتھ کا پروفیشنل شورما، دوسری طرف میرے ہاتھ کی محبت سے بنی ٹھنڈائی اور پکوڑے، اس میل نے میرے ہسبینڈ کو خوش کر دیا۔ مہمانوں کی میزبانی اور باہر کی سیر کے بعد اپنے گھر کے سکون میں بیٹھ کر یہ سب کھانا ایک الگ ہی اطمینان دیتا ہے۔ دن بھر کی اتنی مصروفیت، میزبانی، بھائی کے ہوٹل کا چکر لگا کر ہمت نہیں ہاری، دوبارہ معمول کے مطابق کچن سنبھال لیا۔ اور ایک اچھی بیوی بننے کی سب سے بڑی نشانی یہی تو ہے، رات کے کھانے میں گرما گرم پراٹھے بنانا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے گھر والوں کے آرام اور پسند کا کتنا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ معمول کا کام جب خوش دلی سے کیا جائے تو وہ بوجھ نہیں لگتا۔ پراٹھے اور اس کے ساتھ کوئی سادہ سا سالن یا انڈا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ آج کا دن رشتوں کی مٹھاس اور اپنوں کے ساتھ گزری خوشیوں کے نام رہا۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش اور فیملی کے یہ پیارے لمحات پسند آئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو اسی طرح ہنستا بستا رکھے اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ میری اس ویڈیو کو اپنا ڈھیر سارا پیار دینا۔ زندگی رہی تو پھر ہوگی ملاقات ایک نئے سفر اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔